سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 میں شیخ کہ وللہ جو مشرقی اور مغربی جو آیت ہے شیخ جی وہ میں پڑھ رہا تھا، تو ہمارے ایک چچا ہے، انہوں بول رہے تھے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ ہر جگہ پر ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہے بول کے بول رہے تھے شیخ. اس کا کیا مطلب ہے شیخ؟ تھوڑا سا واضح کر دیجیے نا. ٹھیک ہے، کیا کون سی آیت بولے ہیں؟ للہ المشرق جی سر، والمغرب. وہ سورہ نہیں، بقرہ آپ کی اس آیت کا 115 پورا شیخ. کانٹیکسٹ دیکھیں. وہ جو للہ المشرق والمغرب ہے، اس آیت کا پورا سیاق دیکھیں کہ سیاق کیا ہے، کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. وہ پورا کانٹیکسٹ ہے تحویل قبلہ کے بارے میں. اور تحویل قبلہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے جو یہودیوں کو اعتراض تھا کہ اب تک کے جو انبیاء کا قبلہ تھا وہ مسجد اقصیٰ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بعثت ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شروعات میں مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے. بعد میں وہ قبلہ جب تبدیل کر دیا گیا تو یہودیوں نے اس پر بہت فتنہ کیا. اس فتنے کی اور اس کانٹیکسٹ کی جو ہے نا اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق مغرب اللہ کا ہے، تم جہاں بھی چہرہ کرو وہاں اللہ رب العالمین کی ذات ہی کی طرف تم چہرہ کرو. تو اس میں اللہ کا اس مکان میں موجود ہونا کیسے پتا چلا کہ اللہ اس مکان میں موجود ہے؟ یہ خاص جی قبلے سر کے بارے میں یہ بات ہے. اور یہ ہے کہ اس آیت کا پورا کانٹیکسٹ ہی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو مشرق کی طرف چہرہ کرنے کا تم کو حکم دے گا، اور جب اللہ چاہے گا مشرق کی طرف چہرہ کرنے کا تم کو حکم دے گا. اس کا کوئی تعلق اللہ تعالیٰ کے اس مکان میں موجود ہونے سے نہیں. اصل میں جی سر. اللہ کی ذات جو ہے بھائی، کوئی کہیں سے بھی پکارے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ ہے تو اس کی پکار کو سنے گا، چاہے وہ قبلہ رخ ہو چاہے قبلہ رخ نہ ہو. تو بھائی جو ان کا اشکال تھا، ان کا جو شبہ تھا کہ بھائی آج بھی لوگوں کا شبہ ہے نا کہ بھائی کیا قبلے کی سمت اللہ ہے، قبلے کی طرف اللہ ہے، کیوں مسلمان قبلہ کی طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ تو بھائی اسی طرح اشکال، اسی طرح شبہ اس زمانے میں بھی تھا. جو مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں وہ اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ بھائی قبلہ کی طرف چہرہ ہے تو اللہ قبلہ کی طرف ملے گا، بلکہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے اور خانہ کعبہ ادھر ہے، ایک طرح کی ایک سوئی ہوتی ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ اللہ ادھر ہے. اسی کی تردید جو ہے آج بھی ہو رہی ہے، اور اسی فکر کی تردید اس دور میں بھی ہوئی. شیخ یہ اور ایک آیت کے پیش اندر کرتے ہیں لوگ کہ وہ جو ہماری ایک گردن پوائنٹ ایڈ کر دیتا ہوں، ایک پوائنٹ میں بھی ایڈ کر دیتا ہوں. اگر آپ دیکھو گے، ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا قرآن کسے، کون تھے وہاں پر؟ صحابہ کرام موجود تھے. اور تفسیر ابن کثیر میں اگر آپ دیکھیں، میں آپ کو وہ بتاتا ہوں، ایک منٹ یہ بتا رہا ہوں. تو آپ ایک دیکھ سکتے ہیں، یہ تفسیر ابن کثیر سے میں بتا رہا ہوں، سیم آیت کی تفسیر ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115. تو آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر تفسیر کیا موجود ہے کہ ابن عباس کیا کر رہے ہیں، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ سے کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں مینز قبلۃ اللہ، اللہ کا قبلہ. تو مطلب اللہ کا وجہ بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس طرح جو اللہ تعالیٰ کے شایع نشان ہو، یعنی ساری صفات ایسی ہے، ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. لیکن یہاں پر قبلۃ اللہ کی تفسیر بھی ہمیں ملتی ہے، جو ہمیں کس سے مل رہی ہے؟ عبداللہ ابن عباس سے مل رہی ہے. تو یہاں پر یہ چیز ہمیں مل رہی ہے، اور جو چیز ہم صحابہ سے سمجھ رہے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پہ جو کہا کہ اللہ تعالیٰ فوق عبادی، وہ بندوں کے اوپر ہے، یا الرحمن علی العرش استوی، اللہ عرش پہ مستوی ہے، ثم استوی علی العرش، پھر وہ عرش پہ مستوی ہوا. اور جس طرح سے من فی السماء، آسمان والا، اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق سے یہ نہیں کہا جو ہر جگہ ہے، یہ کہا آسمان والا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرف اشارہ کیا؟ آسمان کی طرف اشارہ کیا، اور کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا. ایسے نہیں کہ ہر جگہ اے اللہ گواہ ہو جا. تو ایسے بہت سارے دلائل ہیں، وہ بھی دیکھنا ہے. جی شیخ سرفراز، آپ کچھ ایڈ کریں گے؟ ہاں، نہیں وہی میں بات کہنا چاہ رہا تھا کہ وجہ اللہ کی چاہے آپ تفسیر قبلہ سے کریں، جیسے کہ بعض علماء نے وجہ اللہ کا مطلب کہا ہے الجہہ، یعنی جیسے ابن عباس نے اس تفسیر میں کہا ہے فَسَمَّ جِہَةُ اللَّهِ أَيْ فَسَمَّ الْجِهَةُ الَّتِي يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاتَكُمْ إِلَيْهَا، کہ تم جہاں بھی چہرہ کرو وہ ہر جہت اللہ تعالیٰ کی جہت ہے، اور جس جہت میں چہرہ کرنے پر اللہ رب العالمین تمہاری نماز قبول کرے گا. یا وجہ کا آپ تفسیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجہ حقیقی سے کریں، تو آپ جہاں پر بھی چہرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا چہرہ آپ کی طرف ہوتا ہے. جیسے نماز کے بارے میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف توجہ کرتا ہے. تو آپ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو گھیرا ہوا ہے، کائنات کو جو ہے نا احاطہ کیا ہوا ہے، تو آپ جہاں پر بھی چہرہ کریں اللہ رب العالمین آپ کی طرف متوجہ ہوگا اپنے چہرے کے ساتھ میں. بارک اللہ فیکم. چلیے، سوال کیا آپ کا اور اس بارے میں؟ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل.
اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔